بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نور مجسم کو لے کر کعبہ میں آئیں اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے باہر نکل آیا، اور اس نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک چوم لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بتوں کی طرف ہوئی تو حبل اور دوسرے بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سرنگ ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداع ہو کر واپس چلنے لگے تو میں نے آپ کو گود میں لیا ہوا تھا۔ جب اونٹنی پر سوار ہوئی تو میری اونٹنی نے 3 بار کعبہ شریف کی طرف سر جھکایا اور اپنا منہ زمین پر رکھا، اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چلی۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ تھا کہ اس نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے اسے منتخب کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ آئے تھے تو لاغرپن اور کمزوری کی وجہ سے میری سواری چل نہیں سکتی تھی اور بار بار گر پڑتی تھی، لیکن جب اس پر شہزادہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اس کی کایا پلٹ گئی۔ وہ ایسے چلی گویا اس کے لیے زمین سمٹتی ہو، اس کے جسم پر بھی نکھار اور تازگی آ گئی۔ وہ اتنی موزانہ رفتار سے چلی کہ ہم سے پہلے چلنے والی دائیاں ہمیں وادی سرر میں ملی۔ وہ دائیاں حیران ہو کر پوچھتیں کہ اے حلیمہ، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ تو آپ فرماتی نہیں، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ وہ کہتی اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے تو اس اونٹنی میں بجلیاں بھر دی ہیں۔ الغرض حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نے سب دائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے پہلے اپنے دیس میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے سب سے پہلے اپنے گھر جا کر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشانی دیکھی، وہ یہ تھی کہ آپ کی بکری ریوڑ سے الگ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی اور اس نے اپنے سر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بولے اللہ کی قسم اے حلیمہ، تو نے بڑا ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نے بنو سعد کی عورتوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا اے بنی سعد کی عورتوں، تم تو غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی ہو کہ میری پیٹھ پہ کون سوار ہے۔ میری پشت پر خیر الانبیاء، سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو میرا شوہر جب اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا برتن لے کر بیٹھا تو وہ فوراً بھر گیا۔ اس نے دوسرا برتن مانگا، وہ بھی بھر گیا۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ! اس نورانی مجسم کی آمد سے ان کی مریل سی اونٹنی دودھ کی نہر بن گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں سے مجھے یہ آوازیں آئیں اے حلیمہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے باعث دولت مند اور بنی سعد کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ اس کے بعد میں بکریوں کے گلے کے پاس سے گزری تو بکریاں دوڑ کر آئیں اور بولیں اے حلیمہ، تو جانتی ہے کہ تیرا دودھ پینے والا پروردگار عالم کا رسول اور بہترین اولاد آدم علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم خیریت و عافیت سے اپنے گھر پہنچے تو بنی سعد کا کوئی مکان ایسا نہ رہا جس میں آپ کی خوشبو نہ پہنچی ہو۔ ایک عرصے سے قحط سالی کی وجہ سے کہیں سبزہ نظر نہ آتا تھا اور میری بکریاں دبلی پتلی ہو گئی تھیں۔ آپ کی برکت سے موٹی اور فربا ہو گئی اور خوب دودھ دینے لگی۔ حالانکہ ہمارے گاؤں میں کسی کی بکریاں بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ لوگ چرواہوں سے کہتے تھے کہ تم بکریوں کو اس چراگاہ میں کیوں نہیں لے جاتے
جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے سرور و نشاط کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو حلیمہ ہی جانتی تھیں، جس کی آغوش میں پروردگار عالم کی رحمتیں اور برکتیں سمٹ کر آ گئی تھیں، اور جس کا گھر برکتوں اور مسرتوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یہ عالم تھا کہ پورے قبیلے کی بکریوں اور مال مویشیوں میں بھی برکت ہونے لگی، اور ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہوئیں، اور ہم ہر لحاظ سے اپنی قوم میں مکرم و معظم ہو گئے، اور ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ یہ سب برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے تھیں۔